اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، اور آنے والے کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے جو مسلمانوں نے سننا چاہیے اور اسے خوب شیئر کرنا چاہیے۔ کل کا عنوان رہے گا ہمارا بیان کا، لائیو بیان کا، اگر اب بھی نہ سدھرے تو۔ جیسے اس سے پہلے آپ نے سنا تھا اگر اب بھی نہ جاگے تو اب حالات جو بتا رہے ہیں مسلمانوں کے، سنی، تبلیغی، وہابی، دیوبندی آپس کے جھگڑے، ان جھگڑوں نے امت کو کہاں پہنچا دیا ہے اور آگے پھر کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آئندہ کل یہ مسلمانوں کے نا اتفاقی، یہ انتشار، یہ آپسی جھگڑوں کو لے کر بہت اہم بیان ہوگا جس کا عنوان ہے اگر اب بھی نہ سدھرے تو آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر اس بیان کو لائیو ضرور سنیں۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر سے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ناندیڑ میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل، سرکاری اسپتال میں واقعہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں 24 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ اورنگ آباد کے اسپتال میں بھی ایک دن میں 18 کی موت ہوئی ہے۔ ناندیڑ کے سرکاری اسپتال میں مزید 7 مریضوں کی موت ہوئی اور اب تعداد 31 کے قریب ہو گئی ہے۔ اور اسپتال کے ڈین سے ممبر پارلیمنٹ ہیمنت پاٹل نے بیت الخلا خود ڈین سے صاف کروایا۔ ناندیڑ کے بعد اورنگ آباد کے اسپتال میں 24 گھنٹوں میں 18 لوگوں کی موت کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ خیر، سرکاری اسپتالوں کے اس طریقے سے ماحول کو دیکھتے ہوئے لوگ سرکاری اسپتال میں جانے سے بھی اب گھبرا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس کے مہاراشٹر پردیش ادھیکش نانا پٹولے نے تو کھل کر یہ کہا کہ مریضوں کی موت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور سرکاری اسپتال کے ناقص صورتحال پر وزیر صحت حسن مشرف نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں کی ناقص صورتحال پر میں شرمندہ ہوں، اور نانا پٹولے نے یہ کہا کہ 302 کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس اعتبار سے باقاعدہ مجرموں کی شناخت اور پہچان کی جائے۔ جتنے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں اور لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے ان پر 302 کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اشوک چوہان نے کہا کہ ناندیڑ کے سرکاری اسپتال کے مزید 70 نازک مریضوں کو بچانے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کیے جا رہے ہیں۔ ناندیڑ اور سمبھاجی نگر کے اسپتالوں میں ہونے والی موتوں کو نانا پٹولے نے سرکاری قتل قرار دیا ہے کہ یہ ان کی قاتل سرکار ہے اور سرکار پر دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ریاست بہار میں ذات پات پر مبنی سروے کروایا گیا۔ اس سروے نے ملک کی سیاسی
صورتحال کو بدل دیا. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں اسی طریقے سے ذات پات پر مبنی سروے کروایا جانا بہت ضروری ہے. لیکن مرکزی سرکار، کیندر سرکار، مودی سرکار گھبرا گئی ہے، بوکھلا گئی ہے. اب یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذات پات پر مبنی سروے معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے. عدالت نے فوری اس معاملے میں مداخلت سے انکار کر دیا. اب خبریں آ رہی ہے کہ 6 اکتوبر کو اس معاملے میں سماعت ہوگی. لیکن ذات پات پر مبنی مردم شماری کے اعداد و شمار نے ملک کی سیاسی سمت کو بدل دیا ہے. کانگریس کا یہ بڑا بیان آیا ہے اور راجیو رنجن نے کہا ہے کہ ذات پات کی گنتی کی کامیابی سے بی جے پی اس وقت صدمے میں ہیں. بی جے پی یہ نہیں چاہتی ہے کہ پورے ملک میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کروائی جائے، کیونکہ جب ذات پات پر مبنی مردم شماری کروائی جائے گی تو پھر ساری پول کھل جائے گی. ناظرین، اس وقت اتر پردیش سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. ویسے اتر پردیش سے افسوسناک ہی خبریں آتی ہے جب سے بابا جی وہاں پر بیٹھے ہیں. اتر پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائرنگ ہوئی جس میں 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک طالب علم کی حالت، ایک اسٹوڈنٹ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. نقاب پوش اندھا دھند فائرنگ کر کے وار کر کے چلے گئے. اور ایسی ہی دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ 3 دن سے لاپتہ انٹر کے طالب علم کی لاش برآمد ہوئی ہے. کرائم برانچ اور فورینسک ٹیم قتل کا راز افشا کرنے کے لیے سرگرم ہیں. 12ویں درجے کے طالب علم پنکج کمار کے قتل کا راز اسی کے موبائل سے کھل سکتا ہے. کرائم برانچ اور فورینسک ٹیم قتل کے اس معاملے کی جانچ میں لگی ہوئی ہے. کرائم برانچ نے ہی پنکج کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیا ہے. لیکن یہ دونوں خبریں بتا رہی ہے کہ اتر پردیش میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کتنا برا ماحول نفرتوں کا بن چکا ہے. اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے مالیگاؤں بم بلاسٹ 2008 معاملے کو لے کر. جی ہاں، 2008 بم بلاسٹ کی جو اہم ملزمہ ہیں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جس کے سر پر بی جے پی نے ہاتھ رکھا اور ایسی عورت کو بھی پارلیمنٹ میں پہنچا دیا. خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل عدالت کے کمرے میں سادھوی پرگیا رو پڑی. پرگیا سنگھ ٹھاکر کے جذباتی ہونے پر خصوصی جج نے عدالتی کارروائی روک دی تھی. خبریں ہیں کہ ملزمین کے بیانات کا اندراج جب شروع ہوا، جس کے دوران بھارتی جنتا پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ اور اس مقدمے کی اہم کلیدی ملزمہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر جذباتی ہو کر رونے لگی اور اس نے عدالت سے گزارش کی کہ عدالت اسے زخمیوں کی تفصیلات بتانے کے بجائے اس سے مختصر سوالات پوچھے، جس پر خصوصی جج نے انہیں کہا کہ عدالت CRPC کی دفعہ 313 کے تحت بیانات کا اندراج کر رہی ہے اور جیسا کہ گواہان کی گواہی میں آیا ہے اس کے مطابق ہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر بھگوا کرتا پہنے اپنے وکلا اور اپنے معاونین کے ہمراہ خصوصی NIA عدالت میں وقت پر پہنچ گئی تھی. دیگر ملزمین بھی آج عدالت کی سخت ہدایت کے بعد وقت مقررہ پر اپنے وکلا کے ساتھ حاضر تھے. ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بچہ بیچنے والا ریکٹ، بچے بیچنے والے ریکٹ کا پردہ فاش ہو گیا اور 6 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے. ممبئی کے ٹرامبے میں فرضی نرسنگ ہوم کے خلاف کارروائی کی گئی. گینگ میں ایک خاتون جعلی ڈپلیکیٹ نقلی ڈاکٹر بھی تھی اور نومولود کو یعنی نئے بچے کو 5 لاکھ روپے میں بیچا جاتا تھا. پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ٹرامبے میں ایک فرضی نرسنگ ہوم چل رہا ہے. یہاں سے ایک بچہ بغیر کسی دستاویز کے 5 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا. پولیس نے پیر 2 اکتوبر کو چھاپہ مار کر 2 خواتین کو گرفتار کیا. بچہ بھی ان کے ساتھ ملا. اس سے پہلے پکڑی گئی 2 خواتین نے 4 دیگر خواتین کی شناخت کرائی. ان میں سے ایک خاتون جعلی ڈاکٹر نکلی. یہ سب اس گینگ میں شامل تھے. اگلا دن دادر ممبئی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. یعنی لاپرواہی کا معاملہ آپ دیکھیں کتنا اعلیٰ پیمانے پر ہے. دادر میں ممبئی میونسپل کارپوریشن کا ایک سوئمنگ پول ہے. اس سوئمنگ پول میں مگرمچھ کا بچہ ملا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تیراکوں کو جو تیرنے آتے ہیں سوئمنگ میں ان کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ اس سے پہلے
सांप भी मिल चुका है। मंगल की सुबह दादर के महात्मा गांधी स्विमिंग पूल में मगरमच्छ का एक बच्चा तैराकी करते हुए पाया गया। एक चौकस लाइफ गार्ड ने मगरमच्छ को देखा और फौरी तौर पर मगरमच्छ को पकड़कर ड्रम के अंदर रखा। बाद में लाइफ गार्ड ने मौका में जंगलात, मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस को वाकये के बारे में इत्तला दी। जराये के मुताबिक यह गैर मामूली वाकया मंगल की सुबह सवेरे पेश आया। मगरमच्छ के बच्चे को तालाब में तैरते हुए देखा गया। लाइफ गार्ड ने फौरी तौर पर पोल हुक्काम को इत्तला दी और मगरमच्छ के बच्चे को सफाई के जाल का इस्तेमाल करते हुए बहिफाजत पकड़ लिया। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए दिन बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क में किस तरीके से गोदी मीडिया को छोड़कर तमाम मीडिया को दबाने, कुचलने और ख़त्म करने की कोशिश सरकार कर रही है, उसका एक नमूना ये खबर आपके सामने है। खबर है कि न्यूज़ क्लिक के सहाफ़ियों पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छापा मारा। चीन से, चाइना से फंडिंग का इल्ज़ाम इन पर लगाया। यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। 30 से ज़्यादा मकामात पर दबिश दी गई। न्यूज़ क्लिक का दफ्तर, ऑफिस सील कर दिया गया। सीताराम येचुरी, तीस्ता सेतलवाद के घर भी पुलिस पहुंची। सहाफियों से CAA, शाहीन बाग और किसान तहरीक के मुतालिक पूछताछ भी की जा रही है। अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया ने हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर गिल्ड्स ने इजहार राय की आज़ादी और मीडिया पर इसे हमला करार दिया। वहीं पर लंबी पूछताछ के बाद अभिसार शर्मा का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मैं डरूंगा नहीं, हुकूमत से सवाल करता रहूंगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त नूह हरियात मेवात के फसादात को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि किस तरीके से भगवा आतंकवादियों ने हरियाणा और मेवात और नूह जिले में आगजनी की थी और किस तरीके से मस्जिदों को, दुकानों को, मुसलमानों के मकानों को निशाना बनाया था। और फिर कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जुल्म भी मुसलमानों पर हुआ और फिर मुजरिम भी मुसलमान बड़ी तादाद में बनाए गए। और भगवा आतंकवादी तो अभी तक आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। एक दो पकड़े गए मगर उनको भी फौरन जमानत का इंतजाम कर दिया गया। खैर, जमीयत उलमा को अल्लाह सलामत रखे, जमीयत उलमा के खिदमात को अल्लाह सलामत रखे। नूह फसादात मामले में बड़ी खबर आ रही है कि मजीद 3 मुस्लिम नौजवानों को जमानत मिल गई है, जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जमीयत उलमा कोशिशें कर रही है और जितने बेकसूर मुस्लिम जवानों को उठाया गया है उनके केसेस खुद जमीयत उलमा लड़ रही है और अल्लाह का शुक्र है जमानतें भी मुस्लिम बेकसूर जवानों को मिलती जा रही है। आइए दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कनाडा और हिंदुस्तान के सफारती ताल्लुकात में काफी खटास और बिगाड़ आ चुका है और अब खबरें आ रही है कि कनाडा के 40 सफीरों को हिंदुस्तान छोड़ देने का हुक्म दे दिया गया है और 10 अक्टूबर के बाद मुल्क में रह जाने वाले सफारतकारों के इस्तिस्ना का हक खत्म कर दिया जाएगा। यानी हिंदुस्तान ने एक बार फिर कनाडा को जोर का झटका दिया है। लेकिन सच तो यह है, लोग अंदर की बात यह कह रहे हैं कि कनाडा को हिंदुस्तान ने झटका नहीं दिया है, कनाडा ने हिंदुस्तान को झटका दिया है। और ये जो कुछ खेल चल रहा है ये सब सियासी स्टंट है, ये सब सियासत है। और अब लोग सीधा सवाल गोदी मीडिया के अलावा हमारे जैसी तमाम मीडिया मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि मोदी जी 4000 करोड़ रुपए आपने 20 देशों को यहां पर बुलाकर खर्च किए और वो प्रोग्राम खत्म होते ही कनाडा आपको आंखें दिखाने लगा और कनाडा से ताल्लुकात खराब हो गए हैं, तो आखिर राज क्या है? खैर, जो कुछ भी कनाडा और हिंदुस्तान के बीच चल रहा है, दोनों मुल्कों को इसका नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर खबर आ रही है कि 60वें दिन
बी टीम का सर्वे शुरू रहा। ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है वो 60वें दिन भी यानी 2 महीने से सर्वे शुरू है। जिला जज के सामने अब 16 अक्टूबर को नताइज रखे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल भी ISI महफूज किए जाने वाले शवाहिद, सबूत और याददाश्तों की लिस्ट ASI तैयार करेगी। कॉम्प्लेक्स की मुस्तकिल तामीर के अलावा बरामद शुदा चीजों को तहफ्फुज के लिए कैटलॉग किया जाएगा। यह लिस्ट जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। ASI को अभी तक डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन हुक्काम ने इस सिमत में काम शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो खूबसूरत हौज था और उस हौज में जो खूबसूरत उस दौर का फुवारा बना हुआ था वो भी शिवलिंग बन गया, और न जाने फिर कितना खेल किया गया वो सब आपको मालूम है। लेकिन 2024 तक ये सारे खेल चलते रहेंगे, क्योंकि 2024 जीतने के लिए बहुत कुछ नाटक करना पड़ेगी।